دوستوں کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن الیکشنز کو لے کے کافی ڈسکشن انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، پاکستان میں بھی گلی کونے میں ہمارے ملک میں اس پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اس پہ بڑی حیرت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا امریکہ میں، کیونکہ الیکشن سے پہلے جو مختلف سرویز آ رہی تھی اس میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کمیلا ہیرس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی وکٹری ہوگی اور ان کے لیے امریکہ کے اندر ٹرمپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس سے ناراض ہے، امریکن پینٹاگون والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے، امریکن بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور امریکن ڈیموکریسی کے لیے وہ خطرہ ہے۔ بہت سارے اسمپشنز، بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ کو بچانا ہے، امریکہ کو زوال سے بچانا، تو ٹرمپ کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہوگا اور یہ پبلک ہی روک سکتی ہے۔ اینی ویز سارے ایکسپیکٹیشن، بہت سارے پروفیسرز تھے، ان کا ایک کا تو میں نام بھول گیا، جس نے 7 کیز بتائی تھی کہ 7 کیز کی بنیاد پہ اس نے پورے امریکن الیکشن کی ہسٹری کو اٹھایا تھا کہ اس نے پچھلے 2-3 ڈیکیڈز 4 ڈیکیڈز کے اندر جو اس نے پروگنوسس یا جو پریڈکشنز کی تھی وہ سارے سچ ثابت ہوئے تھے۔ تو اس دفعہ اس کی پریڈکشن بھی، اس پروفیسر کی پریڈکشن بھی کام نہیں آئی اور وہ 17 کیز تو درے کے درے رہ گئے، اور ٹرمپ صاحب جو ہے دوبارہ سے امریکن تاریخ میں دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پریزیڈنٹ بغیر کنزیکیٹو ٹرمز کے 2 دفعہ الیکٹ ہوا۔ تو دوستو ہوا کیا ہے بیسیکلی، یہ ہمارے ملک میں جو یوفوریا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں یار جمہوریت کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، خاص کر ہمارے جو لبرل دوست ہیں، وہ جو ہیومن رائٹس، جینڈر رائٹس، جو ہے ٹرانسجنڈر رائٹس، آئی ڈونٹ نو ابورشن رائٹس، وہ ساری چیزوں پہ بڑے خفا ہیں کہ یہ اب آ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے رائٹس جو ہے نا وہ وائلیٹ ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں، خاص کر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، اگرچہ ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم تو لبرل ہیں نا، بہت سارے ان میں سے لبرل ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ٹرمپ بہتر ہے۔ وہ خان صاحب کو بہرحال جو ہے وہ جیسے ہی آئیں گے خان صاحب کو جیل سے چھڑائیں گے، اور خان صاحب کیونکہ اس کا دوست ہے، تو یہ اس طرح کے سمپلسٹک تھنکنگ جو ہے ہمارے یہاں رہتی ہے۔ تو اب دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہلے امریکن سوسائٹی میں ہوا کیا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لبرلزم ہے نا، اس کا کھوکھلا پن سامنے آ چکا ہے۔ جو لبرلزم کی اوتھینٹسٹی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اوتھینٹسٹی، وہ اوتھینٹسٹی لوز کر چکا ہے لبرلزم۔ وہ جو ویلیو سسٹم تھا، وہ کمٹمنٹ تھی، وہ ریئلائزیشن آف ڈریمز تھا امریکن ڈیموکریسی کے، اس میں سے کچھ بھی نہیں رہا پچھلے۔ اور یہ ہوا کیا، یہ ایک کارپوریٹ کلچر بنا ہے پورے امریکہ کے اندر۔ کارپوریٹ کلچر، کارپوریٹ سپیسز موجود ہے، یہاں پہ ہیومن ایکسپریشن کو بڑا جو ہے سسٹمک کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے، ایک جس کو ہم ایپسٹمک وائلنس بھی کہتے ہیں نا، یعنی ایک تو وائلنس وہ ہے جو آپ فزیکل کرتے ہیں، دوسرا ہے وہ وائلنس جو آپ ایسی نالج پیدا کرتے ہیں جو بظاہر آپ کے آئیڈیاز کو سپریس کرتا ہے اور آپ کو یونی ڈائمینشنل تھنکنگ دے دیتا ہے۔ مثلاً معاشرے کے اندر سپیسز میں آپ جنڈر پہ بات کر سکتے، مطلب آپ خواتین کی رائٹس، گے رائٹس، لیسبین رائٹس پہ بڑے کھل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہی لبرل جب مڈل ایسٹ میں تباہ کاری ہوتی ہے، اسرائیل وائلیٹ کرتا ہے پورے ہیومن رائٹس کے، پورے دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وائلیٹر کے طور پہ آیا ہے، 45,000 لوگ پچھلے 1 سال میں مار دیے، بچے، جوان، بڈھے، انوسنٹ لوگ بمبارمنٹ کے زیر عتاب آ گئے، اس پہ وہ لبرل وائسز خاموش ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک طرف گے رائٹس امپورٹنٹ ہیں، میں مانتا ہوں، بالکل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے،
لیسبین رائٹس ہونے چاہیے، ایکسپریشن ہونے چاہیے، ان کی آئیڈینٹی کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ جو سلیکٹیو انداز میں جس طرح سے ڈیموکریٹس کا جو وتیرہ اس دفعہ رہا، انہوں نے جب یہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہوئی وسیع پیمانے پر، اس میں بالکل چپ سادھ لی تھی۔ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے بیچارہ، اس نے تو بالکل ایسے خاموش ہو گئے تھے جیسے بالکل ان کو نظر ہی نہیں آتا، امریکن پورا سپورٹ شامل تھا، اور اس پورے بروٹیلٹی میں جو لبرل ویلیوز تھے وہ سارے غائب ہو گئے۔ لبرل ویلیوز آف پروٹیکشن آف پراپرٹی، پروٹیکشن آف ہیومن بینگس، ہیومن لائفز، پریشیس لائفز، پروٹیکشن آف چلڈرن، پروٹیکشن آف گیز لیسبینز، کتنے گیز لیسبینز، کتنے بچے مار دیے گئے، اس پہ تو میرے خیال میں کوئی لبرل آواز ڈیموکریٹک سرکل سے نہیں آیا، اینڈ دیٹ واز دی ڈیمننگ ریزن فار دی وکٹری آپ ڈونلڈ ٹرمپ۔ بہت سارے ریزنس کے ساتھ ایک یہ ریزن بھی موجود تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہولو لبرلزم ہے یا سوڈو لبرلزم ہے، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں جن ویلیوز کی بنیاد پہ ان کو جو بائیڈن جیتے تھے، جو کمٹمنٹس لے کے آئے تھے، اس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ انفلیشن اس وقت امریکہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، سوشل ڈس انٹیگریشن ٹاپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پبلک سپینڈنگ بڑھانے تھے، ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے تھے، اور سوشل ویلفیئر پر انویسٹ کرنا تھا، سوشل سیکیورٹی پہ۔ فار ایگزامپل امریکن جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ پورا اس وقت ہائی جیک ہوا ہے انشورنس کمپنیز کے ہاتھوں، اور آپ کو اگر اچھا علاج کرانا ہے تو یو ہیو ٹو پے لاٹ آف منی، کچھ فری نہیں ہے۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، تو وہ سارے معاملات تھے جس کے بہت زیادہ ریپرکشنز تھے، اور ان کے ویلیوز کچھ اور ہیں، ڈیموکریسی، پیپل سینٹرک، اسپینڈنگ آن پیپل، ریڈکشن ان ٹیکسز، وہ سارے کملا ہیرس کے نعرے اشارے تھے نا، اس میں سے ایک بھی پچھلے 5 سال میں 4 سال میں لوگوں نے ایکچولی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مڈل کلاسز تھے، مڈل لوور کلاسز تھے، ورکنگ کلاسز تھے، ان کے مسئلے اور زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ بش کی طرح، جو پریزیڈنٹ بش تھا اس کی طرح یہ جو آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس نے بڑا اس رائٹ ونگ جو ایموشن نے، سینٹیمنٹس، ان کو پوری طرح سے کھیلا ہے، استعمال کیا ہے۔ ٹرمپ نے تو تاریخ میں حد کر دی، اس نے کہا کہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کو ہم باہر نکالیں گے، ہم وائٹ کلاس، جو امریکہ کی جو مڈل کلاسز ہیں، جو وائٹ امریکنز کی، وہ بڑا ریسسٹ ہے ویسے ٹرمپ، تو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی گلوری واپس لائیں گے، کیونکہ باہر والے لوگ آ کے ہمارے جابس چھینتے ہیں، یا ہمارے پیٹس کو کھا جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، یا ہمارے جابس چھینتے ہیں۔ تو یہ بڑی اپیلنگ بات ہے۔ دیکھیں، جو پبلک پریجوڈس یا بائس ہے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے ٹرمپ نے۔ پبلک بائس اور پبلک پریجوڈس کیا ہے؟ پبلک پریجوڈس جو امریکن مڈل کلاس میں انکلکیٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے امیگرنٹس ہیں۔ جو اصل راز ہے اس کو چھپایا گیا 1940s کے بعد، نیو ڈیل جب دیا تھا روزویلٹ نے، فرینکلن روزویلٹ نے، جو امریکن سب سے پاپولر پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے امریکن تاریخ کا، جس میں پبلک سپینڈنگ بڑھائی گئی تھی، سوشل ویلفیئر سسٹم کو بڑھایا گیا تھا، کولڈ وار کا زمانہ تھا، اور ظاہر بات ہے ریکنسٹرکشن یورپ کی ہو رہی تھی، اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک خطرہ تھا کولڈ وار کے زمانے میں، ایک پولیٹیکل انسرجنس کا، پولیٹیکل سرچ کا خطرہ تھا اگینسٹ اسٹیبلش سسٹم، تو سوشل ویلفیئر کو بڑھایا گیا۔ تو اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی امریکہ نے دیکھی۔ آہستہ آہستہ جب آپ نے دیکھا کہ 1980 سے لے کے آج تک امریکہ میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم، شرنک ہوتا ہے۔ 1990 کے بعد جب یونیپولر ورلڈ بنا تو اس کے بعد امریکہ کے اندر ہر چیز جو ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی گئی، پبلک ویلفیئر کا کانسیپٹ ختم ہوا،
اور جو بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں اس نے پورے معاشرے کو جگڑ لیا ہوا. تو ایسے ماحول میں جو بڑے بزنسز ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ امیگرینٹ ورکرز کو پروموٹ کریں، کیونکہ وہ امیگرینٹ ورکر سستا ہوتا ہے، چیپر لیبر کرتا ہے، اور ان کے جو کارپوریٹ ہے ان کے پروفیٹیبلٹی میں اضافہ کرتا ہے. تو ٹرمپ صاحب اس بات کو بالکل چھیڑتے نہیں ہیں کہ اصل میں امیگرینٹ ورکرز کے آنے کے پیچھے امریکن کارپوریٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو پروٹیکٹ کرتے، اس کو اپنے پروفیٹیبلٹی کے لیے اس کو بینیفیشل سمجھتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی وائٹ ہے، ریڈ ہے، بلیک ہے. ان کو سروکار ہے اپنے پروفیٹیبلٹی سے اور پیسے سے، منافع سے. ہوا یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، الیکشن کیمپین چلا، تو 3 طرح کے جو ہے وہ ایریاز پہ کھیلنا شروع کیا ٹرمپ نے. اس وقت مجھے اندازہ، جو میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یار لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ان پاپولر بائسز کا یا پریجوڈسز کا استعمال کر رہا ہے. ہی میں ون بائی لینڈ سلائڈ، بیکاز دیکھیں ان پاپولر فیلنگز کو بھرپور استعمال. ایک تو وائٹ مڈل کلاس کو اس نے اٹریکٹ کیا کہ ہم آپ کے جابس واپس دیں گے، گریٹ امریکہ کو دوبارہ بنائیں گے، چائنا سے ہم دشمنی کریں گے، لٹینوز کو، دوسرے لوگوں کو جو ایلیگل آتے ہیں اور ہمارے پیٹ بھی کھا جاتے ہیں، ان کو ہم اپنے لینڈ سے باہر نکال دیں گے. یہ بڑا اٹریکٹیو تھا، اس لیے بہت بڑے جو ٹریڈیشنل ریپبلکن سٹیٹس تھے وہاں تو اس نے وکٹری کر لی. دوسری جانب جو بہت بڑا ڈائسپورا تھا، بہت بڑے امیگرینٹس بہت سارے تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ان کا اینٹی امیگرینٹ سٹینڈ تھا، لیکن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. خاص کر یہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے لبرل ویلیوز کے منہ پہ، کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا، غزہ میں جو کچھ تباہ کاری ہوئی، اس کے ریاکشن میں بہت سارے مسلمانوں نے ٹرمپ کو ان سوئنگ سٹیٹ میں ووٹ دیا جہاں پہ کمیلا ہیرس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس کا پلڑا بہت بھاری ہے. اسی طرح افریکنز نے دیا، لٹینوز نے سپورٹ کیا ہے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے جو امریکہ میں سیٹلڈ ہے، ان کو وہ بھی ریئلسٹک ہے، وہ سمجھتے ہیں یار اتنے امیگرینٹس کو نکالنا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ امریکن اکانومی کو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ باہر جو جنگیں ہیں ان کو رکوا سکتا ہے، کہ ہی از دا اونلی پریزیڈنٹ ہو کین اسٹینڈ ابو اینڈ سے، وہ پاگل آدمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاپولسٹ لیڈر ہے، وہ ڈیماگوگ ٹائپ کا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، وہ انپریڈکٹیبل ہے، تو ڈسٹرپٹر ہے. تو لوگوں نے کہا یار یہ اگر جنگیں رکتی ہیں تو ہمارے لیے، ہمارے جو ڈومیسٹک ہمارے حالات بہتر ہوں گے، امپلائمنٹ کریٹ ہوگا، ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوں گے. اور جو ان کا جو کنزرویٹیو لوگ تھے امریکہ کے اندر، چاہے جو وائٹ کنزرویٹیو کلاس تھے، ریپبلکن سپورٹ بیس تھا، اس کے علاوہ مسلمان کنزرویٹیو تھے اور مذاہب کے تھے، کرسچن تھے، بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے جو ابورشن رائٹس کے حوالے سے اور حوالوں سے جو ایک کنزرویٹیو ان کا ایک آؤٹ لک تھا اس کو پسند کیا. بہت ساری چیزیں تھیں اور لوگ سمجھتے تھے یار ایک اوتھینٹسٹی ہے اس میں، جو بات جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اور جو آپ نے امیجز دیکھے کمیلا ہیرس کے الیکشن کے دوران، وہ بڑے بھیانک تھے. وہ ہمیشہ ٹرمپ یہ ہے میں یہ نہیں ہوں، مطلب اپنی کمپیریٹیو ایک ان کا وہ نیریٹیو بنا تھا. دوسری طرف وہ جو امیجز تھے، سیلفیاں لینا، وہ جو ایک خاص اپر کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لبرل ویلیوز ہیں، لبرل ایلیٹسزم ہے، اس کا پورا ان کے اندر ایک امیجز آ رہے تھے، جس کو ایک کامن جو ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، غریب امریکنز تھے، چاہے وہ وائٹ ہیں یا دوسرے اسپیکٹرم کے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کیا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے درمیان امریکن جمہوریت کو خطرہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اس بات کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جمہوریت لوگوں سے ہوتی ہے نا، اور لوگوں کو جو فیلنگ آتی ہے، اٹس آل اباؤٹ فیلنگ. ڈیموکریسی از ناٹ اباؤٹ انفارم چوائسیز. انفارم چوائسیز ہوں تو نہ تو کاملا ہیرس کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے اور نہ ہی ٹرمپ کو بننا چاہیے.
انفارم چوائس ہو تو گرین پارٹی کو آنا چاہیے، کیونکہ وہ واقعی صحیح معنی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتی ہے، وہ بڑے بڑے بزنسز پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے، وہ یہ بات کرتی ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس ان پہ ٹیکس لگاؤ، کارپوریٹس پہ ٹیکس بڑھاؤ اور سوشل ویلفیئر اور سوشل سپینڈنگ کرو، لوگوں کا سوشل سیفٹی پروٹیکشن دے دو، لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن فری کرو۔ تو لیکن جو بلینس آف ڈالرز مثلاً کملا ہیرس نے $1 بلین سے زیادہ اس کیمپین پہ لگایا، اور آلموسٹ 900 ملین جو ہے وہ ٹرمپ نے بھی لگایا، لیکن اس سب کے باوجود جو ایک خاص لبرل ویلیوز تھے ان کو شکست ہوئی، اور دوسری طرف جو لوگوں کی فیلنگ تھی، جو لوگوں کو ایک طرح سے ایک پورے جو پریجوڈسز تھے، پاپولر پریجوڈسز، ان کو بھرپور استعمال کیا ٹرمپ نے۔ تو یہ ایک ٹرکی معاملہ ہے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد۔ جو لبرلس یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ڈیموکریسی ڈکلائن میں، تو وہ میرے خیال میں ٹرمپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ڈکلائن ہے لبرلس کی وجہ سے۔ لبرل جو ہے وہ ان اوتھینٹسٹی کی وجہ سے، انہوں نے اپنی اوتھینٹسٹی جو ہے کھو دی ہے، ان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے نا، مارکیٹ بیس لبرلزم ہیز لاسٹ اٹس ایسنس، اور اس کا چوائس جو آیا اس سے بھی خوفناک آیا۔ مطلب جو رائٹ ونگ پاپولزم ہے وچ از دا مور ڈینجرس دین جو ہے وہ لبرلزم، آف کورس اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن کیپٹلزم جب کرائسس میں جاتا ہے تو وہ ہمیشہ رائٹ ونگ فیشزم کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا، اٹس اے سسٹم آف کرائسس، اٹ جنریٹس کرائسس، اور کرائسس کے اندر یہ پورا نظام سائیکل چلتا ہے اور یہ جاتا ہے ایک فیشسٹ ٹینڈنسی کی طرف۔ پورے دنیا میں اب اس وقت رائٹ ونگ رائز ہے۔ جب کیپٹلزم کا مکمل زوال آتا ہے تو وہ شفٹ کرتا ہے پروٹیکشن آف دی کارپوریٹ، پروٹیکشن آف دی کیپٹل، اس کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگایا جاتا ہے، اور یہی جو ہے وہ ٹرمپ کا آنے کا باعث بھی ہے، اور یہی یورپ میں ایک رائٹ ونگ رائز ہے۔ پاکستان اور بھارت جیسے ملکوں میں بھی رائٹ ونگ پاپولسٹ لیڈرس آئے۔ عمران خان از ون ایگزامپل آف رائٹ ونگ پاپولزم، اور اس رائٹ ونگ پاپولزم میں پبلک بائسز کا استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان از ایز گڈ ایز ٹرمپ۔ ٹرمپ میں خیر گلوبل پاور، وی کین ناٹ کمپیئر وتھ پاکستان، اس سے کمپلیٹلی ڈیواسٹیٹڈ اکانومی، بہت ہی گئی گزری اکانومی اس وقت دنیا کی، بہت ویک اس فوٹنگ، لیکن جو پاپولر اپیل ہے، جو پاپولسٹ ایجنڈا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو حقیقت بتانے کے بجائے لوگوں کے تعصبات کو چھیڑا جاتا ہے۔ مثلا ہم امریکہ کو آنکھ دکھائیں گے، ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے، دوسری طرف ہم جی ٹرمپ پہ ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، تو مطلب ایک کانٹرڈکٹری سچویشن ہے، پیراڈوکسیکل ہوتا ہے سارا پاپولسٹ ایجنڈا، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ لوگ کلٹ فالوور ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان جیسا آدمی اگر اقتدار میں آتا ہے تو جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کا ایک ریاکشنری معاشرہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے خیال میں اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف یا زرداری بہت اچھے ہیں، وہ تو بالکل ہی یہ بالکل ایسے ہیں جیسے ان کی ناکامیاں، ان کی انیفیشنسیز، ان کے کمپرومائزز، ان کے پور گورننس نے عمران خان کو ایز این آلٹرنیٹ چوائس کے طور پہ لوگوں کے، پاکستان کے مڈل کلاسز اور اپر مڈل کلاسز نے ان کا انتخاب کیا، لیکن یہ انتخاب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ تو تھے ہی برے، وہ تو ڈائنیسٹی پولیٹکس کو تو کوئی اچھا نہیں مانتا، لیکن اس کے آلٹرنیٹیو میں ایک پروگریسو اور ایک بہتر لیڈرشپ کی طرف جایا جا سکتا تھا، ایسی لیڈرشپ جو لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرے۔ لیکن ہم نے جس طرح سے رائز آف ٹرمپ ان امریکہ ہے، جو ایک ڈیزاسٹر کا آغاز ہوگا امریکہ میں، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا 2018 میں، جب پوری پاورفل حلقوں کے سپورٹ کے ساتھ جب عمران خان کو لانچ کیا گیا، تو آئیڈیا یہی تھا نا کہ اس طرح کا ایک ڈیماگوگ، ایک پاپولسٹ سیلیبریٹی کو ہم پروموٹ کریں گے، ایک پرسیپشن بنائیں گے خاص قسم کا، اور جو ایجنڈا تھا پاکستان میں کوئی ایک خاص برانڈ آف اسلامائزیشن کا، اس کو پروموٹ کرنا تھا، اور اس کے پیچھے بہت سارے مفادات تھے۔ لیکن یہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے
ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں ایک بہتر معاشرہ اور فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان مزید ڈیماگوگری، مزید پاپولسٹ اور رائٹ ونگ سوئنگ کو برداشت نہیں کر سکتا. وی نیڈ اے پولیٹیکلی پروگریسو اینڈ انکلوزیو پاکستان جس میں بہتری کی گنجائش ہو. ہمیں نہ ڈائنیسٹی پولیٹکس چاہیے، نہ ہمیں رائٹ ونگ پاپولسٹ ڈیماگوگری چاہیے. ہمیں ایک میانہ روی والا بیلنس اور پروگریسو سوچ والا معاشرہ چاہیے، اور ہمیں ایک نارمل اسٹیٹ بننا ہے، ایک نارمل ریاست بننا ہے. اور یہ جو نارمل ریاست ہے وہ صرف اس بات پہ قائم ہو سکتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں. دیکھیں عمران صاحب کے پاس صرف اینٹی باجوہ کے علاوہ کوئی اینٹی باجوہ اور چور کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس اکنامک پالیسی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. ان کی لڑائی پرسنالٹیز سے، شخصیات سے اسٹرکچرل لڑائی نہیں ہے. اسٹرکچرل لڑائی اس سے نہیں ہے کہ جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اوور تھرو کیا ہے تو پھر آپ ایک انڈیویجول کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ بھی بالکل آپ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑے مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ تھا، وہ اب آؤٹ ہو گیا. آپ کا ایک اوور آرچنگ پولیٹیکل اور اکنامک پروگرام ہونا چاہیے جو لوگوں کے بائسز کو کلٹیویٹ نہ کرے، بائسز پہ بیس نہ کرے، لوگوں کے پریجوڈیسز پہ نہ کرے، ان پریجوڈیسز کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کام کریں. آپ ایسا کام کریں کہ پاکستان آئندہ 10 سالوں میں اپنے اس حالت سے نکل سکتا. کوئی ایسا اکنامک پالیسی لے آئے، کوئی ایسا ایجنڈا. ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے جذباتی نعروں کے، سوائے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں جگہ ہم 24 نومبر کو جا کے پورے ملک کو ہم بند کریں گے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ملک آلریڈی بند ہو چکا ہے. یہ پورا ملک لاک ڈاؤن میں، لاہور میں گرین لاک ڈاؤن ہے، کراچی جو ہے وہ امپلوڈ ہو رہا ہے، بلوچستان ایکسپلوڈ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، اسلام آباد میں اب حملہ آور ہو رہے ہیں، آ کے ہر دوسرے تیسرے دن ایک جلسہ آ جاتا ہے. تو کہاں اسٹیبلٹی ہے بھائی؟ آپ کو اس ملک کا سوچنا ہے. اپنے انا اور اپنے جو شارٹ ٹرم گینز کے علاوہ پاکستان کا کوئی سوچنے والا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. بہت شکریہ.